أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سرورہ شاہا کریمہ دستگیرہ اشرفہ حرمت روح پیمبر یک نظر تم سوئے ماں اے شرف زمانہ زمانہ مدد نوا درہائے بستہ راز کلید کرم کشا معین الدین حسن عالم پناہ بسوئے ماں غریباں یک نگاہ پیر پیرا میرے میرا شاہ جیلا غوث پاک ایک نظر بر حال داری ماں پریشاں یا غوث پاک شاہ مردہ شیر یزدہ قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیفہ الا ذوالفقار لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاطمہ المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمہ اسٹیج پر رونق افروز علماء کرام خصوصاً برادر گرامی عالی وقار پیر طریقت سید محمد مدار اشرف اشرفی الجیلانی مدد لہم نوران اور پیاری اہل سنت عوام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے علماء سے بارہا سنا ہوگا کہ سلام کرنا تو سنت ہے لیکن جواب دینا واجب۔ تو بہت کم ہی لوگوں نے میرے سلام کا جواب دیا۔ میرے عزیز دوستو، سلام و کلام تعلق اور رشتے برقرار رہنے کی نشانی ہے۔ جس نے سلام بند کیا، سلام کا جواب بند کیا، تو یا تو وہ کوئی بدعتی ہے، اس وجہ سے اس کے سلام کا جواب نہیں دیا جا رہا، یا تو اس سے کوئی من مٹاؤ ہے، کوئی جھگڑا ہے، کوئی لڑائی ہے، کوئی رگڑا ہے، اس وجہ سے سلام کا جواب نہیں دیا۔ تو یا تو آپ معاذ اللہ مجھے بدعتی سمجھ رہے ہیں، اور یا تو آپ مجھ سے پریشان ہیں، اس وجہ سے میرے سلام کا جواب نہیں دے رہے ہیں۔ اور میں نے جو نقطہ بیان کیا اسی پر آپ غور کیجئے تو معلوم ہوگا کہ جن لوگوں کا سلام بند ہے، کن پر؟ ان پر مصطفیٰ جامع رحمت پر جن لوگوں کا سلام بند ہے تو کوئی نہ کوئی جھگڑا ضرور ہے، کوئی رگڑا ہے، اس وجہ سے وہ سلام نہیں پڑھتا۔ جھگڑا ہوتا ہے، سلام کلام بند، بحث و مباحثہ ہوا، سلام و کلام بند۔ تو جو لوگ سلام نہیں پڑھ رہے تو سمجھو کوئی جھگڑا ہے، دل میں کوئی بغض و عناد ہے، اس وجہ سے وہ سلام نہیں پڑھ رہے۔ اور جو لوگ سلام پڑھ رہے ہیں تو سمجھو رشتے بحال چل رہے ہیں، غلامی کا ثبوت دے رہے ہیں، اس وجہ سے سلام و کلام جاری ہے۔ تو میں نے آپ کو سلام کیا تو آپ کو بآواز بلند جواب دینا چاہیے۔ خیر، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی اس پر کچھ عرض کرنے سے قبل میں ضروری سمجھتا ہوں کہ آئیے ہم سب مل کر اپنے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ، دونوں جہاں کے مالک و مختار، جن کا کہنا سورج نے نہیں ڈالا، جن کی بات چاند کو بھی ماننی پڑی، جن کو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کے خطاب سے نوازا گیا، جن کو کبھی طٰہٰ کبھی یاسین کہہ کے پکارا گیا، جن کی امت کو تمام امت
محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں باوز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کریں، پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا کریمنا حبیبنا طبیبنا نبینا مأوانا وملجأنا محمد عبد ما فی اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ حضرات گرامی، رب کعبہ نے اپنے نبی محترم کو ایسا بے مثل و بے مثال بنایا کہ جس شے کو نبی بے مثال سے نسبت حاصل ہو گئی، جس چیز کو رسول محترم سے تعلق ہو گیا، وہ چیز بھی بے مثل و بے مثال بن گئی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ تشریف رکھیں۔ لیکن جس شے کو، جس چیز کو آپ سے نسبت حاصل ہو گئی، وہ شے بھی بے مثال بن گئی۔ مثال کے طور پر آپ امت کو لے لیجیے کہ حضرت آدم کی بھی امت تھی، حضرت شیش کی بھی امت تھی۔ میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا، 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام آئے، تمام لوگوں کی امتیں آئیں، تمام نبیوں کی امتیں آئیں، لیکن اس کے باوجود امت محمدیہ کو تمام امتوں پر فضیلت بخشی ہوئی۔ حالانکہ پہلے کی امتیں ہم سے عمر میں زیادہ ہوا کرتی تھی، عبادت و فرما برداری میں ہم سے زیادہ تھی، عبادت خداوندی ہم سے زیادہ کیا کرتی تھی، ہم سے زیادہ جنگ و جہاد میں شریک ہوا کرتی تھی۔ اس کے باوجود ہم بہترین امت قرار دیے گئے۔ اور یہی نہیں، بنی اسرائیل کی قوم اگر ایک گناہ کرتی ہے تو امت محمدیہ کے اندر جتنی امتوں نے پہلے گناہ کیے وہ سب اس امت کے اندر موجود ہیں۔ اس کے باوجود رب تعالیٰ گواہی دیتا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ اے لوگوں تم تمام امتوں میں بہترین امت ہو، بس بھلائی کا حکم دیتے رہو اور برائی سے روکتے رہو۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم جو بے مثل و بے مثال نبی ہے، اس امت کو اس بے مثال نبی سے تعلق حاصل ہو گیا، اس امت کو اس بے مثال نبی سے نسبت ہو گئی، اس لیے یہ امت بھی بے مثل و بے مثال بن گئی۔ زمانے کی بات کیجیے تو حضرت آدم کا بھی زمانہ تھا، حضرت شیش کا بھی زمانہ تھا، حضرت موسیٰ و ہارون کا بھی زمانہ تھا، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، حضرت الیاس اور حضرت ذوالقفل کا بھی زمانہ تھا۔ غرض کے کئی لوگوں کے زمانے آئے، زمانے چلے گئے، لیکن تمام زمانوں میں سب سے بہترین زمانہ مصطفیٰ جان رحمت کا زمانہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس زمانے کو نسبت حاصل ہو گئی رسول اعظم سے، بے مثل و بے مثال نبی سے جب تعلق حاصل ہو گیا تو وہ زمانہ بھی بے مثال ہو گیا۔ میں اپنے من سے نہیں کہہ رہا، حدیث پاک ہے خیر القرون قرنی، کہ تمام زمانوں میں سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، کیونکہ جس زمانے کو بے مثال نبی سے تعلق حاصل ہو گیا اس لیے وہ زمانہ بھی بے مثل و بے مثال بن گئے۔ اسی طرح اس دنیا پانی کے اندر بہت سی عورتیں آئیں، نیک صالح پالسا، کبھی رابعہ بصریہ، کبھی خدیجہ الکبریٰ، نئی نئی قسم کی عورتیں رب العزت نے پیدا فرمائی، ایک سے بڑھ کر ایک پارسا، لیکن تمام عورتوں میں سب سے بہترین عورت کون ہے؟ تمام بیویوں میں سب سے بہترین بیوی کون ہے؟ وہ بیویاں جن کو مصطفیٰ جان رحمت نے اپنے نکاح میں لے لیا، وہ سب سے بہتر ہے۔ کیوں؟ کہ ان عورتوں کو مصطفیٰ جان رحمت بے مثل و بے مثال نبی سے تعلق حاصل ہو گیا، ان نبیوں کو اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسے ہی تعلق حاصل ہوا، رب کعبہ نے ارشاد فرمایا یا نساء نبی کی لستن کأحد من النساء، کہ اے نبی کی عورتوں تمہارے جیسا کوئی بھی نہیں۔ اسی طرح صحابہ کرام، ہر نبی کے صحابہ تھے، صحابہ والے ساتھی، لیکن تمام نبیوں کے جتنے صحابی تھے ان صحابیوں میں سب سے افضل صحابی اگر کوئی ہے تو مصطفیٰ جان رحمت کے صحابی۔
انبیاء کے بعد افضل البشر، تمام نبیوں کے بعد. کیوں؟ کیونکہ ان کو تعلق حاصل ہو گیا مصطفیٰ جان رحمت سے، ان کو نسبت ہو گئی بے مثال نبی سے. نسبت سے شے ممتاز ہو جایا کرتی ہے، نسبت سے تعلق سے شے ممتاز ہو جاتی ہے، یعنی اس کا درجہ بڑھ جاتا ہے. مثال کے طور پر ایک سوکھا درخت ہے، نہ اس پر پتے ہیں جس سے سایہ حاصل کیا جا سکے اور نہ اس پر پھل ہے جس سے فائدہ اٹھایا جا سکے. سوکھا درخت ہے، اس کی طرف کوئی نہیں دیکھتا، اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھاتا. لیکن نجار بڑی جب اس کو کاٹتا ہے، چیرتا ہے اور تراش کر جب قرآن پاک کی ایک رحل بنا دیتا ہے اور قرآن مقدس جب اس مقدس لکڑی کے اوپر رکھا جاتا ہے تو قرآن کی نسبت کی بنا پر، قرآن سے تعلق کی بنا پر اس سوکھے پیڑ کی لکڑی کو بھی چوما جاتا ہے. کیوں؟ کہ اس لیے کہ اس لکڑی کو ابھی تک کسی سے نسبت نہیں تھی، تب تک اس کا کوئی وقار نہیں تھا، لیکن جیسے کلام الہی سے نسبت ہو گئی اس کا وقار بڑھ گیا. قرآن پاک کو بھی لوگ چوم رہے ہیں اور رحل کو بھی چوم رہے ہیں، اس کو اپنے گھر کے اعلیٰ مقام پر رکھ رہے ہیں. تو یہ سب نسبت کا کھیل ہے. جس سے زیادہ نسبت بڑھتی رہی وہ اتنی اعلیٰ مقام پر پہنچتا. صدیق اکبر کی نسبت سب سے زیادہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق. تمام صحابی چاہے جناب آدم کے ہو چاہے حضرت عیسیٰ روح اللہ کے ہوں، ان تمام صحابیوں میں، تمام لوگوں میں سب سے زیادہ فضیلت والے مصطفیٰ جان رحمت کے صحابہ ہیں. خود اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں اصحابی کالنجوم فبأی اقتدیتم اہتدیتم، کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جس کی بھی پیروی کر لوگے تم ہدایت پا جاؤ گے. اور اتنا ہی نہیں، دوسری حدیث پاک ہے رب کے پیارے رسول ارشاد فرماتے ہیں اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم غرضا من بعدی ومن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم ومن اذاهم فقد اذانی ومن اذانی فقد اذى الله ومن اذى الله فیوشک ان یقول. یعنی اے لوگوں، میرے جانے کے بعد میرے صحابہ کو نشانہ مت بنانا. میرے غیب دان نبی کی غیب دانی تو دیکھیے، رسول کا غیب اس طرف اشارہ کر رہا ہے کہ میرے بعد کوئی عثمان کو برا کہے گا، کوئی علی کے خلاف تلوار اٹھائے گا، کوئی عمر کو برا کہے گا، کوئی دوسرے صحابی کو برا کہے گا، کوئی حسن مجتبیٰ پر الزام لگائے گا، کوئی امام حسین کو شہید کرے گا. اسی لیے میرے غیب دان نبی نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد صحابہ کو نشانہ مت بنانا، اس لیے کہ جس نے صحابہ کرام سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی، اور جس نے مجھ سے دشمنی کی اس نے اللہ سے دشمنی کی. ومن اذاهم فقد اذانی، اور جنہوں نے صحابہ کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی. ومن اذانی فقد اذى اللہ، اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی، اور جس نے اللہ کو تکلیف دی تو اس کا ٹھکانہ جہنم. یہ صحابہ کرام کی مقدس شان ہے جو خود نبی محترم نے بیان فرمائی. اور صرف یہی نہیں، رب العالمین نے خود صحابہ کی نصرت و حمایت کا خطبہ پڑھا ہے رضی اللہ تعالی عنہم ورضوا عنہ. بارہا قرآن مقدس میں رب العزت ارشاد فرماتا ہے. تو یہ سب کیوں ہے؟ اس لیے کہ ان لوگوں کو مصطفیٰ جان رحمت سے نسبت حاصل ہو گئی، تعلق حاصل ہو گیا. تو جو ابو بکر تھے وہ صدیق اکبر بن گئے، جو عمر تھے فاروق اعظم بن گئے، عثمان تھے ذوالنورین بن گئے، علی تھے مولائے کائنات بنا دیے گئے، طلحہ و زبیر کو جنت کی بشارت دے دی گئی. میرے عزیز دوستو، سعد بن ابی وقاص کے لیے کہا گیا کہ ایسا تم پر میرے ماں باپ قربان ہیں. کسی کو سید شباب اہل جنت بنا دیا گیا، کسی کو خاتون جنت بنا دیا گیا. تو میرے عزیز دوستو، یہ صرف نسبت کا معاملہ ہے، نسبت کا تعلق ہے. جس کو جس قدر نسبت ہوئی اس کا عالم، اس کا مرتبہ اتنا بڑھتا چلا گیا. تو یہ تو نسبت کی تعلق، نسبت کی بات تھی. اب تک میں صرف تمہید باندھ رہا تھا. تو جب غیر مصطفیٰ جان رحمت سے نسبت غیر کو جب حاصل ہوتی ہے تو وہ چیز بے مثال ہو جاتی ہے. لیکن وہ لوگ جو خود مصطفیٰ کے خون ہیں ان کا حال کیا ہے؟ جو خود مصطفیٰ جان رحمت کی اولاد ہے، وہ نبی بے مثال کی بے مثال آل ہے، ان کا علم کیا ہے؟ تو رب کعبہ خود ارشاد فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. کہ نبی کے گھر والوں، رب تعالیٰ چاہتا ہے، رب تعالیٰ ارادہ فرماتا ہے
کہ تم سے نجاست کو دور کر دے اور تم کو خوب خوب پاک کر دے۔ رب کعبہ نے سورہ شورى کے اندر ارشاد فرمایا، اے محبوب آپ فرما دیجئے میں تم سے کسی چیز کا مطالبہ نہیں کرتا، میں تم سے اجر نہیں مانگتا۔ علیہ اس پر، کس پر؟ تبلیغ رسالت پر۔ مفسرین کا اتفاق ہے کہ تبلیغ دین پر میں تم سے اجرت نہیں مانگتا۔ میدان طائف میں میں نے پتھروں کو سہا ہے، زخموں کو سہا ہے، لیکن میں تم سے کچھ نہیں مانگتا۔ جنگ احد میں میرے دانت شہید کیے گئے، لیکن میں تم سے کچھ نہیں مانگتا۔ رات رات بھر عبادتیں کر کے تمہاری بخشش کی دعائیں کی، لیکن میں تم سے کچھ نہیں مانگتا۔ لوگوں نے مجھے ایذائیں دی، مجھے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا، اس کے باوجود میں تمام باتوں کو سہتا رہا۔ تم کو علم قرآن دیا، تم کو رب ربوبیت کا تمہارے سامنے اظہار کیا، تم کو علم دین سکھایا، تم کو علم قرآن سکھایا، غرض کے تمام طرح کے علوم میں نے تم کو عطا کیے، لیکن میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، صرف اتنا مانگتا ہوں المودۃ بالقربہ، کہ میرے رشتے داروں سے محبت رکھنا، میرے اہل و عیال سے محبت رکھنا، میرے خانوادے والوں سے محبت رکھنا۔ میرے عزیز دوستو، وقت کی قلت ہے، صرف ایک واقعہ سنا کر میں آپ سے رخصت ہو جاؤں گا، اور صحابی کا واقعہ ہے، سرکار عمر کی بارگاہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر دوڑے دوڑے پہنچتے ہیں، اے والد محترم، اے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، مجھے امام حسن مجتبیٰ نے یہ کہا ہے کہ اے عبداللہ، تم اور تمہارے باپ عمر دونوں میرے نانا جان کے غلام ہیں۔ تم اور تمہارے باپ عمر دونوں میرے نانا جان کے غلام ہیں۔ حضرت عبداللہ نے اپنے والد محترم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جب یہ ماجرا پیش کیا تو سرکار عمر نے کہا چلو۔ مولا کائنات حضرت علی کے دروازے پر کھڑے ہیں۔ حضرت علی کے دروازے پر سرکار فاروق اعظم پہنچتے ہیں، فرماتے ہیں علی امام حسن ہیں؟ مولا کائنات فرماتے ہیں ہاں ہیں۔ کہا ان کو ذرا باہر بلائیے۔ ان کو ذرا باہر بلائیے۔ سرکار امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر آتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ پڑھیے درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد عبد ما فی باللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ، وہ بھی صحابی رسول، ان سے ارشاد فرماتے ہیں کہ عبداللہ، تم اور تمہارے باپ عمر میرے نبی کے غلام ہیں، میرے نانا کے غلام ہیں۔ سرکار عمر مولا کائنات کے گھر تشریف لے گئے، پوچھتے ہیں مولا کائنات، اے حضرت علی امام حسن گھر میں ہے؟ ارشاد ہوتا ہے کہ ہاں گھر میں ہے۔ اور امام حسن کو باہر لایا جاتا ہے۔ سرکار فاروق اعظم امام حسن سے پوچھتے ہیں، اے حسن، کیا تم نے یہ کہا ہے کہ اے عبداللہ تم اور تمہارے باپ عمر میرے نانا کے غلام ہیں؟ ارشاد فرمایا ہاں میں نے کہا، ہاں میں نے کہا ہے۔ میرے عزیز دوستو، وہی عمر جن کے دور خلافت میں شیر اور بکری ایک ہاتھ سے پانی پیا کرتے تھے، شیر کی اتنی ہمت نہیں تھی کہ بکری پر حملہ کرتے، وہ عمر جب زمین پر چلتے تھے تو زمین کے ذرات کانپا کرتے تھے، جس راستے سے نکل جاتے وہ راستہ شیطان چھوڑ دیا کرتا تھا۔ فاروق اعظم کا جب دور خلافت آیا تو لوگوں نے راستوں میں بیٹھنا چھوڑ دیا، سب گھر کے اندر بیٹھ جاتے تھے۔ مصطفیٰ جان رحمت کے اس غلام کی جلال کا حال یہ تھا کہ لوگ بہت ہی خوف کرتے تھے، ڈرتے تھے۔ جب سرکار امام حسن نے برجستہ کہہ دیا کہ ہاں اے فاروق اعظم، میں نے عبداللہ سے کہا ہے کہ تم اور تمہارے باپ عمر میرے نانا جان کے غلام ہیں، تو سرکار عمر نے فرمایا، اے امام حسن، آپ اس بات کو لکھ کر دے سکتے ہیں، آپ اس بات کو لکھ کر دے سکتے ہیں؟ تو سرکار امام حسن نے فرمایا بالکل لکھ کے دے سکتا ہوں۔ امام حسن نے قلم اٹھایا اور لکھ دیا کہ عبداللہ اور ان کے والد محترم عمر میرے نانا جان کے غلام ہیں۔ تو میرے عزیزو، جب یہ لکھا گیا، عالم جو وہاں کے حالات تھے سب خوف زدہ تھے، کیا حال ہوگا؟ فاروق اعظم جیسی مقدس بارگاہ میں امام حسن نے فرما دیا ہے کہ آپ تو میرے نانا جان کے غلام ہیں، آپ تو میرے نانا جان کے نوکر ہیں۔ جب فاروق اعظم کے ہاتھ میں امام حسن کا لکھا ہوا پرچہ آتا ہے تو
کا غلام کہا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سبحان اللہ. تو میرے عزیز دوستوں بزرگوں، فاروق اعظم جیسے مقدس صحابی خلیفۃ المومنین ان کو بنایا گیا، امیر المسلمین ان کو بنایا گیا. اس کے باوجود آل رسول کا اتنا ادب، لکھوا لیا، ڈانٹا پھٹکارا نہیں، لکھوا لیا اور فرمایا کہ یہ تو سرٹیفکیٹ ہو گیا میدان محشر کے لیے. بھرا ہوا مجمع ہے، امام حسین دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں، فاروق اعظم منبر پر بیٹھے ہوئے ہیں، خطبہ دے رہے ہیں، لاکھوں کا مجمع ہے، صحابہ تابعین سب جمع ہے. امام حسین بھاگتے ہوئے آتے ہیں اور منبر رسول پر پہنچ کر ارشاد فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں، اے سرکار فاروق اعظم، اے فاروق اعظم، اے حضرت عمر، اٹھو اٹھو، یہ میرے نانا جان کا منبر ہے، یہاں میں بیٹھوں گا. آپ کیسے بیٹھے ہوئے ہیں؟ مجمع میں شانتی چھا جاتی ہے کہ سرکار فاروق اعظم کی شان میں اتنی بڑی گستاخی. آل رسول شہزادہ رسول نے فاروق اعظم سے کہا کہ منبر رسول